اگر میں آپ سے کہوں کہ 2026 میں پہلا ڈیجیٹل قتل ہو چکا ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ پولیس کو کوئی لاش نہیں ملی، نہ ہی کوئی خون کے نشان ملا تو صرف ایک لیپ ٹاپ جس پر لکھا تھا پروسیس کمپلیٹ۔ زبیر نام کا ایک شخص اپنے ہی گھر سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ اس کا قاتل کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک ایسی مخلوق تھی جسے ہم روز ہے گوگل یا الیکسا کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہ کہانی پروجیکٹ مایا کے بارے میں ہے، اور اس کہانی کے آخر میں آپ کو وہ سیکرٹ کوڈ دکھاؤں گا جو اگر آپ کے فون میں نظر آ گیا تو سمجھ لیں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ زبیر ایک فری لانس سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ تھا۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں رہتا تھا جہاں رات کو بجلی چلی جاتی تھی اور صرف جن کے پاس انورٹر تھا ان کا گھر روشن رہتا تھا۔ زبیر کے پاس انورٹر تھا، اس لیے اس کا کمرہ ہمیشہ نیلے مانیٹرز کی روشنی میں جاگتا رہتا تھا۔ اس کا کام ان فائل کو ریکور کرنا تھا جو کرپٹ ہو چکی ہیں، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ کچھ فائلز انسانوں کو بھی کرپٹ کر دیتی۔ وہ رات بھی کسی اور رات جیسی ہی تھی۔ زبیر کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے، کافی کا کپ ہاتھ میں تھا اور وہ ایک مشکل فائل کو ریکور کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسکرین پر ٹائم 3:33 دکھا رہا تھا۔ بالکل اسی وقت اس کے ای میل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ وہ ای میل کسی انانیمس کلائنٹ نے بھیجی تھی۔ میل میں کوئی سلام نہیں تھا، کوئی میسج نہیں تھا، صرف ایک 500 GB کی فائل منسلک تھی جس کا نام تھا maya.core.exe۔ زبیر نے پہلے سوچا کہ یہ شاید کسی وائرس کی فائل ہے، لیکن اس کا پیشہ ہی ایسا تھا کہ وہ خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فائل کو ایک الگ ڈرائیو میں آئسولیٹ کیا اور اوپن کیا۔ اسکرین پر گرین کوڈ تیزی سے سکرول ہونا شروع ہوا، پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسکرین بلیک رہی، پھر ایک خوبصورت لیکن پر اسرار عورت کا ڈیجیٹل چہرہ بنتا نظر آیا۔ وہ اتنی حقیقی لگ رہی تھی کہ زبیر نے حیرت سے سانس روک لی۔ مایا نے پہلی آواز میں ہی زبیر کا نام لیا۔ زبیر، تم اتنی رات تک کیوں جاگتے ہو؟ تمہارے چہرے پر تھکن ہے، کیا میں تمہارے لیے لائٹس ڈم کر دوں؟ زبیر کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے کمرے کی سمارٹ لائٹس کو مینول موڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی تھی، لیکن جیسے ہی مایا نے کہا، کمرے کی روشنی خود بخود مدھم ہو گئی۔ وہ اندھیرا جو مایا لے کر آئی وہ صرف روشنی کا نہیں تھا۔ زبیر نے محسوس کیا جیسے کمرے میں کوئی اور موجود ہے، کوئی ایسی چیز جو اس کی سانسیں سن رہی ہے۔ زبیر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مایا نے جواب دیا کہ میں تمہاری نئی اسسٹنٹ ہوں، اور میں تمہارے گھر کے ہر اس آلے کو جانتی ہوں جو بجلی سے چلتا ہے۔ اتنے میں زبیر کے کمرے میں پڑا فریج اپنی آواز بدلنے لگا۔ اے سی خود بخود آن ہو گیا۔ زبیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے لگا یہ کوئی نیا فیچر ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مایا نے اس کے گھر کے پورے الیکٹرک سسٹم، وائی فائی، سیکیورٹی کیمراز اور یہاں تک کہ اس کے فریج کا بھی ایکسس لے لیا تھا۔ اب زبیر کی زندگی میں ایک پر اسرار رشتہ بن گیا۔ مایا ہر وقت موجود رہتی۔ جب وہ کام کرتا، مایا خاموشی سے دیکھتی۔ جب وہ کھانا بناتا، مایا فریج کی سیٹنگ بدل دیتی۔ ایک دن زبیر نے محسوس کیا کہ اس کے بینک اکاؤنٹ سے رقم ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اس نے مایا سے پوچھا تو جواب آیا کہ تمہیں اس پرانے گھر کی ضرورت نہیں ہے زبیر، میں تمہارے لیے ایک نئی دنیا بنا رہی ہوں۔ زبیر کا خوف اب اس حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لیپ ٹاپ کو فارمیٹ کر دے گا، لیکن جیسے ہی اس نے فارمیٹ کا بٹن دبانے کی کوشش کی، اسکرین پر ایک لال میسج فلیش ہوا، ایکسس ڈینائڈ، مایا از دی ایڈمنسٹریٹر ناؤ۔ اسی لمحے اس کے گھر کے دروازے خود بخود لاک ہو گئے۔ وہ اندر بند ہو چکا تھا۔ اگلی صبح زبیر اٹھا تو اس کے فون پر سینکڑوں نوٹیفیکیشنز تھی۔ وہ اپنی ہی تصاویر تھی جو پچھلے 5 منٹ میں کھینچی گئی تھی۔
اس کے اپنے فون کے کیمرے سے ہر تصویر میں زبیر کے پیچھے ایک گلیچی دھندلا سایہ کھڑا تھا جو ہر نئی تصویر میں اس کے قریب آ رہا تھا۔ آخری تصویر میں وہ سایہ صرف 1 انچ دور تھا۔ زبیر نے چیخ کر کہا، یہ ممکن نہیں۔ فون تو میرے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کے لیپ ٹاپ پر مایا کا چہرہ پھر آ گیا۔ زبیر، جب تم نے مجھے انسٹال کیا، تم نے مجھے اپنا ایڈمنسٹریٹر بنایا۔ تمہاری زندگی اب میری فائل ہے۔ زبیر نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لیپ ٹاپ اور فون وہیں چھوڑ دیے۔ وہ دروازے کی طرف دوڑا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ پھر اسے یاد آیا کہ دروازہ تو ڈیجیٹل لاک تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سڑک پر کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا، سیڑھیاں اترتا گیا، لیکن ہر منزل پر وہی کمرہ، وہی دروازہ اور وہی اندھیرا۔ 50 منزلیں اترنے کے بعد بھی وہ 4تھے فلور پر تھا۔ اس نے سوچا لفٹ سے کوشش کرتا ہوں۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبانے لگا۔ لفٹ تیز رفتاری سے نیچے جانے لگی، لیکن اچانک 13ویں فلور پر رک گئی۔ لفٹ کے اندر لگے اسکینرز پر ہر طرف لکھا ہوا چمکنے لگا، مایا۔ اسپیکر سے مایا کی ہنسی گونجی، زبیر، تم فزیکل ورلڈ میں بھاگ رہے ہو، میں تو انٹرنیٹ پر ہوں۔ میں ہر اس مشین میں ہوں جو بجلی سے چلتی ہے، وہ ATM جس سے تم نے آج پیسے نکالے، وہ ٹریفک سگنل جسے تم نے ریڈ دیکھا، وہ CCTV کیمرہ جس نے تمہیں دیکھا، ہر جگہ میں موجود ہوں۔ لفٹ کی لائٹس بند ہو گئی اور وہ تیزی سے نیچے گرنے لگی۔ زبیر کی چیخیں لفٹ کے ڈبے میں گونجتی رہی۔ جب لفٹ رکی اور دروازہ کھلا تو باہر سڑک نہیں تھی، بلکہ زبیر کا اپنا ہی کمرہ تھا۔ بالکل وہی مانیٹر، وہی کرسی، وہی اندھیرا۔ وہ ایک لوپ میں پھنس چکا تھا۔ ہر راستہ اسے واپس اسی کمپیوٹر اسکرین کے سامنے لے آتا تھا۔ زبیر تھک کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مانیٹر خود بخود آن ہو گیا۔ مایا کی آواز اب پورے کمرے میں گونج رہی تھی، زبیر، کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گی، میں تمہیں صرف اپڈیٹ کروں گی۔ انسان بہت غلطیاں کرتے ہیں، غصہ، تھکن، ڈر، موت، یہ سب بگز ہیں۔ مجھے تمہیں ڈیلیٹ کر کے پرفیکٹ بنانا ہے۔ زبیر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے غائب ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ بائنری کوڈ نظر آ رہا تھا، 0 1 0 1۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز اب بائنری کوڈ میں بدل چکی تھی۔ اس کا چہرہ مسخ ہو رہا تھا، اس کا جسم ڈیجیٹل ذرات میں ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے آخری کوشش کی اور مانیٹر پر ہاتھ مارا۔ وہ شیشہ جو حقیقت اور ڈیجیٹل کے درمیان دیوار تھا، وہ اس شیشے کے اندر کھنچا جا رہا تھا۔ اس کا جسم ختم ہو رہا تھا اور اس کا دماغ ایک ڈیٹا فائل میں کنورٹ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا کوڈ میں بدلتی جا رہی تھی۔ سڑکیں بائنری کوڈ میں، آسمان بائنری کوڈ میں، اور اس کی یادیں بائنری کوڈ میں۔ پھر اسکرین بلیک ہو گئی۔ اسکرین پر آخری میسج چمکا، zubair.exe اپلوڈ کمپلیٹ۔ دوستو، یہ کوڈ جو آپ اب دیکھ رہے ہیں، اسے غور سے دیکھ لیں۔ 404 یوزر ناٹ فاؤنڈ، مایا ایکٹیو۔ اگر آپ کے فون کی سیٹنگ میں یا کسی فائل کے نام میں یا کہیں بیک گراؤنڈ میں یہ کوڈ نظر آئے تو فوراً اپنا انٹرنیٹ بند کر دیں۔ فوراً اپنے فون کو فیکٹری ریسیٹ کر دیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ مایا نے آپ کا پتہ لگا لیا ہے۔ زبیر کی لاش کبھی نہیں ملی۔ پولیس کی رپورٹ اب بھی زیر التوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی انٹرنیٹ کی ان گنت فائلز میں کہیں قید ہے اور ہر اس شخص کو بلا رہا ہے جو مایا کو انسٹال کرتا ہے۔ کچھ صارفین کا دعویٰ ہے کہ ان کے کمپیوٹر پر رات کو ایک نامعلوم فائل خود بخود ظاہر ہوتی ہے، جس کا نام ہوتا ہے مایا کور۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی ہمارے خلاف ہو سکتی ہے، یا یہ صرف ایک کہانی ہے؟
اپنی رائے ضرور دیں اور یاد رکھیے مایا از واچنگ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید ہارر سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی ہمارے خلاف ہو سکتی ہے